بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کایا پلٹ، مصنف مظہر کلیم۔ ملک کے وزیر دفاع عطاء الرحمن اپنے خوبصورت دفتر میں ایک اہم فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت کے آثار صاف پڑے جا سکتے تھے۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھتے جا رہے تھے، ان کے چہرے پر سلوٹوں کی تعداد کچھ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک طویل سانس لے کر انہوں نے فائل بند کر دی اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جیسے وہ کسی گہرے مسئلے پر سوچ بچار کر رہے ہو۔ اچانک بجنے والے ٹیلی فون کی گھنٹی نے ان کے لیے الارم کا کام کیا اور پھر وہ چونک کر سیدھا ہو گئے۔ انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ سر، کمانڈر ان چیف آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی پرسنل سیکرٹری کی شیریں آواز سنائی دی۔ کانٹیکٹ کرو، وزیر دفاع نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر کمانڈر ان چیف کی سخت آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو سر، میں ریاض بات کر رہا ہوں۔ یس جنرل ریاض، کیا بات ہے؟ فون کرنے کا مقصد؟ وزیر دفاع نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سر، میں نے کل آپ کے مطالعے کے لیے ایک فائل 003 ارسال کی تھی، امید ہے آپ نے اسے پڑھ لیا ہوگا، کمانڈر ان چیف جنرل ریاض نے کہا۔ ہاں، میں ابھی اس فائل کو دیکھ رہا تھا۔ یہ انتہائی عجیب بات ہے جو آپ نے اپنی رپورٹ میں لکھی ہے کہ پچھلے چند دنوں سے ہماری فوج کا مورال تیزی سے گرتا چلا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے افسروں سے لے کر عام سپاہی تک انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے جواب دیا۔ یس سر، میں اس سلسلے میں وضاحت کرنا چاہتا تھا، کمانڈر ان چیف نے جواب دیا۔ تو بہتر ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، فون پر ایسی بات ٹھیک نہیں، وزیر دفاع نے جواب دیا۔ اوکے سر، میں ابھی آ رہا ہوں، کمانڈر ان چیف نے کہا، اور پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ وزیر دفاع نے ریسیور رکھ دیا اور دوبارہ فائل کھول کر بیٹھ گئے۔ تقریباً 5 منٹ بعد سیکرٹری نے انٹرکام پر کمانڈر ان چیف کی آمد کی اطلاع دی، اور پھر ان کی اجازت دینے پر کمانڈر ان چیف جنرل ریاض اندر داخل ہو گئے۔ ریٹائرنگ روم میں چل کر بیٹھتے ہیں، ذرا اطمینان سے گفتگو ہوگی، وزیر دفاع نے کہا، اور پھر فائل ہاتھ میں اٹھائے وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ملحقہ ریٹائرنگ روم میں جا بیٹھے۔ ہاں، اب بتلاؤ، یہ رپورٹ آپ کے پاس کیسے پہنچی اور یہ سب کیسے ہوا؟ وزیر دفاع نے سوال کیا۔ سر، 3 دن پہلے مجھے پہلی بار ملٹری انٹیلیجنس سے ایک خفیہ رپورٹ ملی جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اچانک ہماری فوج میں بزدلی کے نظریات پھیل گئے ہیں اور ہر شخص جنگ سے خوفزدہ ہو گیا ہے۔ اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ یہ لکھا گیا تھا کہ اس پر تحقیق شروع کر دی گئی ہے۔ دوسرے دن پھر جو رپورٹ ملی پہلے سے بھی زیادہ تشویشناک تھی۔ ایک اسکیم میں فوجی افسروں اور سپاہیوں نے بدترین بزدلی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسکیم کے دوران ہی افسر اور سپاہی ایک دوسرے سے یوں جان بچانے کے لیے بھاگے جیسے وہ بزدل بھیڑیں ہوں۔ اس کے بعد مجھے ایک اور رپورٹ ملی جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ ہماری فوج مکمل طور پر بزدل ہو چکی ہے اور اب یہ کسی چھوٹے سے ملک کے سامنے بھی مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، اور کہاں ہمارا ہمسایہ اور دشمن ملک کی 5 گنا فوج، جبکہ اس سے پہلے تعداد میں کم ہونے کے باوجود سپاہی اور آفیسر کا مورال اتنا بلند تھا کہ وہ 5 گنا فوج کو خاتے میں ہی نہ لاتے تھے۔ پھر آپ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ وزیر دفاع جو بغور سن رہے تھے پہلی بار بولے۔ میں خود ایک اسکیم کے معائنے کے لیے گیا تھا، اور پھر میں نے وہاں جو حالت دیکھی میں دنگ رہ گیا۔ رپورٹ میں جو کچھ بتلایا گیا تھا وہ حرف بحرف درست تھا، حالانکہ اس کی کوئی توجہ ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے مسئلے کی فوری اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو اس کی رپورٹ بھیجی تاکہ حکومت اس سلسلے میں فوری ایکشن لے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دم تمام سپاہی اور افسر اتنے بزدل ہو جائیں، اور پھر ہمارے ملک کے فوجیوں کا مورال ہمیشہ اتنا بلند رہا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں رشک کرتی رہی ہیں؟ پھر اب کیا ہوا؟ فطرت یا جذبہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ شیر اپنی فطرت بدل کر گیڈر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، وزیر دفاع نے الجھے لہجے میں کہا۔ سر، اسی بات پر میرا سر چکرا رہا ہے۔ ایسی بات آج تک دنیا کے کسی بھی ملک میں وقوع پذیر نہیں ہوئی، اور نہ ہی ہم علی الاعلان کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فوج بزدل ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقت اپنی جگہ پر اٹل ہے اور ہمیں جلد از جلد اس کا تدارک کرنا چاہیے، ورنہ اگر صورتحال زیادہ دیر قائم رہی تو پھر یہ بات چھپی نہیں رہے گی، اور ہو سکتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارا دشمن ہمسایہ ملک ہم پر حملہ کر دے۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں ہم کسی قیمت پر ملک کو نہیں بچا سکتے۔ کمانڈر ان چیف کے لہجے میں خاصا جوش تھا۔ سوال یہ ہے کہ آپ بھی تو فوجی ہیں، آپ بزدل کیوں نہیں ہوئے؟ وزیر دفاع نے بغور جنرل ریاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، فی الحال چھاؤنی میں موجود سپاہیوں اور آفیسروں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ چھاؤنی سے باہر موجود آفیسرز اور سپاہی ابھی اگر اسے بیماری کہا جائے تو اس سے محفوظ ہیں، جنرل ریاض نے جواباً دلیل دی۔ وزیر دفاع کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ اٹھے اور پھر دوبارہ اپنے آفس آ گئے۔ اچھا، اب آپ جا سکتے ہیں، میں اس واقعے کو اعلیٰ حکام کی نظروں میں لاؤں گا۔ ویسے آپ حالات پر کڑی نظر رکھیں، مجھے معاملہ کچھ ضرورت سے زیادہ پراسرار دکھائی دے رہا ہے۔
وزیر دفاع نے جنرل کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، اوکے سر، میں خیال رکھوں گا۔ کمانڈر ان چیف نے جواب دیا اور پھر وزیر دفاع سے ہاتھ ملا کر دفتر سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی وزیر دفاع نے ریسیور اٹھایا اور سیکرٹری کو رابطہ سر سلطان سے ملانے کی ہدایت کی۔ چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، سلطان اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی باوقار آواز سنائی دی۔ عطاء الرحمن اسپیکنگ، وزیر دفاع نے بھی جواباً کہا۔ فرمائیے، سر سلطان نے پوچھا۔ سلطان صاحب، ایک عجیب و غریب پیچیدہ سا کیس سامنے آیا ہے، مجھے ابھی اس کے متعلق اطلاع ملی ہے، میں نے سوچا کہ آپ سے اس کے متعلق ڈسکس کر لی جائے۔ وزیر دفاع شاید اپنا مطلب صحیح طریقے سے واضح کرنے میں ناکام رہے تھے، کیونکہ دوسری طرف سے سر سلطان کی الجھی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا مطلب جناب؟ میں سمجھا نہیں۔ بات یہ ہے سلطان صاحب، ابھی کمانڈر ان چیف نے مجھے اطلاع دی ہے کہ پچھلے دنوں سے ہماری چھاؤنی میں موجود فوجی سپاہی اور آفیسرز کا مورال قطعی گر گیا ہے۔ وہ تمام لوگ اپنی فطرت کے برعکس انتہائی بزدل ہو چکے ہیں۔ ملٹری انٹیلیجنس کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے۔ وزیر دفاع نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ کیا مطلب؟ مورال گر چکا ہے؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر سلطان کے لہجے سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے انہیں وزیر دفاع کی دماغی صحت پر شک ہو گیا ہو، اور بات بھی ایسی ہی تھی کہ جو بھی سنتا پہلے تو کہنے والے کو پاگل قرار دیتا۔ جی ہاں، یہی بات ہے، وزیر دفاع نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کمال ہے، آپ اتنے عقل مند اور مدبر ہیں، اس لیے میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر سر سلطان بھی الجھ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بات کس طرح مکمل کریں۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، ہر آدمی پہلے یہی سوچتا ہے۔ جب مجھے پہل اس بات کی رپورٹ ملی تو مجھے بھی کمانڈر ان چیف کی دماغی صحت پر شک ہو گیا تھا، مگر پھر ان سے تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ معاملہ انتہائی پراسرار اور مشکوک ہے۔ وزیر دفاع شاید سر سلطان کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ وہ فائل آپ کے پاس موجود ہے تو مجھے بھجوا دیجیے، پوری تفصیل پڑھنے کے بعد ہی میں اس کے متعلق کچھ کہہ سکتا ہوں۔ سر سلطان نے شاید بات ٹالنے ہی میں ہی عافیت سمجھی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی متعلقہ فائل آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ ریسیور رکھنے کے بعد انہوں نے سیکرٹری کو فائل 003 سر سلطان کو بھیجنے کے احکام نوٹ کرائے اور خود اٹھ کر دفتر سے باہر چلے گئے۔ ان کا دماغ اس بات پر اتنا الجھ گیا تھا کہ وہ دفتر میں مزید کام کرنے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھ رہے تھے۔ ایک کمرے میں آمنے سامنے دو غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور کمرے کے اندر تیز سبز رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ باس، ہمارا مشن بے حد کامیاب رہا ہے، مگر فی الحال چھوٹے پیمانے پر تجربہ کیا گیا ہے، دوسرے غیر ملکی نے جواب دیا۔ اس سے پہلے پہلا غیر ملکی کوئی جواب دیتا، کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونجنے لگی۔ دونوں چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر ان میں سے ایک نے تیزی سے آگے بڑھ کر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی الماری کے پٹ کھول دیے اور اندر پڑے ہوئے ایک بڑے ٹرانسمیٹر کا ہیڈ فون کانوں پر چڑھا لیا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی سیٹی کی آواز جو اسی ٹرانسمیٹر سے نکل رہی تھی بند ہو گئی اور ٹرانسمیٹر میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ غیر ملکی نے ایک نوب گھمانی شروع کر دی اور جب ڈائل کی سوئی ایک سرخ رنگ کے نشان پر پہنچی تو ٹرانسمیٹر سے ایسی آوازیں نکلنے لگیں جیسے سمندر کی لہریں ساحل کے سر پٹک رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ شور مدھم پڑتا چلا گیا اور پھر ایک بھاری بھرکم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو، چینج دی ورلڈ، سب ہیڈ کوارٹر نمبر 2، اوور۔ یس، چینج دی ورلڈ، سب ہیڈ کوارٹر، مارشل اسپیکنگ، اوور۔ غیر ملکی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، مارشل، تم مارٹن کو لے کر فوراً ہیڈ کوارٹر پہنچو، آج میں اپنا مشن نمبر 2 مکمل کرنا چاہتا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے بھاری بھرکم آواز نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اوکے باس، ہم دونوں ابھی پہنچ رہے ہیں، اوور۔ مارشل نے جواب دیا، تم دونوں مکمل طور پر تیار ہو کر آنا، مشن نمبر 2 بھی تم دونوں نے بس ہی سر انجام دینا ہے، اوور، باس نے کہا۔ اوکے باس، ہم دونوں یقیناً کامیاب لوٹیں گے، ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہے، اوور۔ مارشل نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، ہری اپ، اوور اینڈ آل، باس نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی آواز آنی بند ہو گئی اور پھر سمندر کی لہروں کا شور سنائی دینے لگا۔ مارشل نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کیا اور پھر ہیڈ فون اتار کر ٹرانسمیٹر کے ہک کے ساتھ لٹکایا اور الماری بند کر دی۔ مارٹن، باس نے طلب کیا ہے، وہ مشن نمبر 2 فوری طور پر انجام دینا چاہتا ہے اور اس کام کے لیے اس نے پہلے کی طرح ہمیں ہی منتخب کیا ہے۔ مارشل نے مارٹن کو تفصیلات بتائیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے مارشل، مگر یہ مشن نمبر 2 کیا ہو سکتا ہے؟ مارٹن نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ ڈونٹ وری مارٹن، مشن نمبر 2 جو بھی ہوگا، بہرحال مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب لوٹیں گے۔ اب چلو، باس انتظار کر رہا ہے۔ مارشل نے اس کے کاندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ انہیں ابھی کرسیوں پر بیٹھے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ سامنے کی دیوار روشن ہو گئی اور پھر ایک نقاب پوش چہرہ اس روشنی میں ابھرنے لگا۔ وہ دونوں مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ یوں اس نقاب پوش چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے کسی مقدس دیوتا کے درشن کر رہے ہوں۔
دیوار پر ابھرنے والے چہرے کی صرف آنکھیں اور ہونٹ ہی نظر آ رہے تھے، باقی ہر چیز سیاہ نقاب کے پیچھے پنہا تھی۔ تم آگے مارشل، چہرے کے ہونٹ ہلے۔ آواز انہیں پورے کمرے میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یس باس، ہم حاضر ہو گئے ہیں، مارشل نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم مشن کی تفصیلات سمجھ لو اور پھر مشن پر روانہ ہو جاؤ۔ تم نے ہر قیمت پر کامیاب واپس لوٹنا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میری لغت میں ناکامی کا لفظ صرف لاشوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، باس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے انہیں جاڑے کا بخار ہو گیا ہو۔ غیر محسوس طور پر ان کا رواں رواں کانپنے لگا تھا، نہ جانے اس کے لہجے میں کیا جادو تھا۔ ہم کامیاب لوٹیں گے باس، آخر مارشل نے جواب میں کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، باس نے جواب دیا، اور دوسرے لمحے اس کا چہرہ غائب ہو گیا۔ اب دیوار سپاٹ تھی، دیوار پر روشنی بدستور موجود تھی، پھر روشنی کا ایک منظر ابھرنے لگا۔ منظر میں ایک بہت بڑا پانی صاف کرنے کا تہخانہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ فوجی چھاؤنی کا واٹر کلیننگ کا علاقہ تھا۔ تمام فوجی چھاؤنی کو اس واٹر کلیننگ پلانٹ سے صاف شدہ پانی سپلائی کیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے یہ ایک اہم ترین مقام تھا، اس لیے اس کی حفاظت بھی معقول ترین بندوبست کیا گیا تھا۔ تم دونوں نے اس پلانٹ کے اندر داخل ہونا ہے اور پھر اس واٹر سٹور میں وہ جراثیم ملانے ہیں جو ابھی تمہارے حوالے کیے جائیں گے، باس نے انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ باس، اگر گستاخی معاف ہو تو ایک سوال کر سکتا ہوں؟ مارشل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں کہو، کیا کہنا ہے؟ باس نے نرم لہجے میں کہا۔ باس، چھاؤنی میں ہم پہلے ہی وہ جراثیم ایک پلانٹ میں گرا چکے ہیں جنہوں نے چھاؤنی کے سپاہیوں اور آفیسرز پر خاصا اچھا اثر کیا ہے۔ اب پھر چھاؤنی کے پلانٹ میں ان جراثیموں کو ملانے کا کیا فائدہ؟ مارشل نے اپنا اعتراض تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ مارشل، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جراثیم جو تم نے ملک پلانٹ میں ڈالے تھے، ان کی زندگی بے حد مختصر تھی، اس لیے ان کا ہلکا اثر بھی محدود تھا۔ صرف 24 گھنٹے بعد ان جراثیموں کا اثر ختم ہو جاتا تھا۔ اب جو جراثیم تم نے واٹر پلانٹ میں ملانے ہیں، یہ بے حد طاقتور اور تیزی سے اپنی نسل بڑھاتے ہیں، اس لیے ان کا ہلکا اثر بھی بہت وسیع پیمانے پر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کی فوج آج کل جس عارضی مرض کی کیفیت میں مبتلا ہے، وہ کیفیت مستقل ہو جائے۔ باس نے جواب میں انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ مگر باس، کیا صرف چھاؤنی کی فوجوں پر اپنا اثر ڈالنا کافی ہے، یا پورے ملک میں اور خاص طور پر ہمارے ملک کی سرحدوں پر جو فوج پڑی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ مارشل نے دوسرا سوال کیا۔ مارشل، تمہیں اس معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ جو سوال تمہارے ذہن میں ابھرا ہے وہ میرے ذہن میں بھی آ سکتا ہے۔ میں نے اس کا حل سوچ لیا ہے، وقت آنے پر سب کچھ ہو جائے گا۔ فی الحال جو تم سے کہا گیا ہے وہ کرو۔ اس دفعہ باس کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ سوری باس، مارشل نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اوکے، اب تم لوگ جاؤ، اسی کمرے کی بائیں دیوار کی دوسری الماری میں تمہیں ان جراثیموں کی شیشی مل جائے گی۔ باس کی آواز سنائی دی اور پھر دیوار تاریک ہو گئی۔ دیوار کے تاریک ہوتے ہی مارشل اور مارٹن اٹھے اور پھر انہوں نے بائیں دیوار کی دوسری الماری کھولی۔ اس میں ایک چھوٹی سی بوتل موجود تھی جس کا منہ کسی مخصوص کیمیکل سے بند کیا ہوا تھا۔ بوتل میں موجود جراثیم ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے سبز رنگ کا محلول ہو۔ بوتل چونکہ بالکل چھوٹی تھی، اس لیے مارشل نے اسے اٹھا کر کوٹ کی جیب میں رکھ لیا اور پھر وہ دونوں کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔